اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، راہی اسلامک ٹی وی چینل میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ دوستو، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور ہرگز کسی پر ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا قصہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی چونکہ مجھے پسند آئی، میں اس کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، میں یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی سے مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لے لی۔ جس وقت میں مچھلی کو اٹھائے جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں مچھلی لے کر گھر آیا اور اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد اٹھا اور اتنی تکلیف ہونے لگی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ پھر میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا کر نکلوا دیا، لیکن اس کے بعد میرا ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کاٹ کر نکلوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر پہنچوں تک پہنچ گیا اور میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کوہنی سے ہاتھ الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد مونڈے تک پہنچ گیا اور میرا ہاتھ وہاں تک سڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، اب تو پورا ہاتھ ہی مونڈے سے کٹوا دینا ہوگا ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں شروع ہوئی؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگتے، اسے کہہ سن کر راضی کر لیتے اور کسی صورت میں مچھلی کو اپنے لیے حلال کر لیتے تو تمہارا ہاتھ یوں نہ کاٹنا پڑتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ اور اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، میں نے یہ بات سنی تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا۔ میں اس کے پیروں پر گر پڑا اور انہیں چوم کر رو رو کر کہا، میرے آقا تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اسے اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا، میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا، ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں
مجھ پر غالب آیا اور تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اس پر زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے مالک، اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا، اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا، نہ ان کے دروازے پر کبھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ دوستو، آج ہمیں بھی ظلم کے خلاف بولنا ہے، ہمیں بھی ظلم کے خلاف کھڑے رہنا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہی ایمان کی علامت۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ہر ظلم کرنے سے بچائے اور ظلم کا ساتھ دینے والے سے بچائے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔